حدیث کی عظمت پر کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے، میں ایک بات بولتا ہوں آپ سے کہ یہ ایک پیلی چیز ہے. اگر کسی کو معلوم نہیں کہ یہ سونا ہے تو اس کی قدر کیا جانے گا، لیکن اگر اسے معلوم ہو کہ یہ سونا ہے، علم ہو جائے اس کو، تو اس کو پیتل نہیں سمجھے گا، سونا سمجھ کر کے خریدے گا، اس لیے کہ اسے معلوم ہو گیا کہ یہ سونا ہے. آج حدیثوں کی عظمت، حدیثوں کا امپورٹنس، اس کی اہمیت معلوم نہیں ہے لوگوں کو. اسی وجہ سے وہ حدیث موجود ہونے کے باوجود کسی دوسرے آدمی کی بات کو لے لیتے. کاش انہیں حدیث کی عظمت کا علم ہوتا. آئیے میں بتاتا ہوں کہ حدیث کی عظمت کیا تھی صحابہ کرام کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں. حدیث اس طرح وان کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجه قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها رجاء لطالب العلم وان العالم لا يستغفر له من في السماوات والارض والحيتان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر رواه ابو داؤد في كتاب العلم. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے. میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے. حدیث یاد نہیں ہوتی جلدی، یہ حدیث سے محبت کرنے والا ہی یاد کر سکتا ہے. لوگ گالیاں تو بک سکتے ہیں، لوگ ایران کی اور توران کی بات تو کر سکتے ہیں، لیکن حدیث پڑھنا یہ سب کے بس کا معاملہ نہیں ہے. یہ تو وہی پڑھ سکتا ہے جسے حدیث سے محبت ہو اور حدیث کی عظمت کا علم ہو. اب دیکھیں اس حدیث کے اندر کیا بات کہی گئی جو میں نے پڑھی اور امام ابی داؤد اس حدیث کو کتاب العلم کے اندر لائے. حضرت کثیر ابن قیس کہتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق، یہ دمشق کہاں معلوم ہے؟ یہ شام میں، اور آج بھی حکومت شام کا دارالسلطنت ہے، راجدھانی وہاں کی شام کی. یہ آدمی مسجد دمشق میں پہنچتا ہے. حضرت کثیر ابن قیس کہتے ہیں کہ میں مشہور صحابی حضرت ابو دردہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اچھا یہ آتا ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹھو بیٹھے. کہاں سے آئے آپ؟ کہا کہ حضرت میں مدینہ سے آیا ہوں. انی جیتک من مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس مدینہ رسول سے چل کر کے آیا ہوں. ارے بولے مدینہ کہاں ہے، دمشق کہاں ہے، دوسری حکومت ہے یہ. شام الگ ہے، مدینہ الگ ہے، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے. اور آج کی طرح بسیں تو تھی نہیں، آج کی طرح پلین تو تھے نہیں، آج کی طرح تو اور ذرائع نقل و حمل تو تھے ہی نہیں. آدمی گدھے سے سفر کرتا تھا، خچر سے سفر کرتا تھا، گھوڑے سے سفر کرتا تھا، اسی طریقے سے اونٹ سے سفر کرتا تھا. اب بتائیے یہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہ آدمی مدینہ سے کہاں آیا ہے؟ دمشق آیا ہے. کس سے ملنے؟ حضرت ابو دردہ ایک صحابی ہیں، ان سے ملنے کے لیے. کہا کہ حضرت بس آپ ہی سے ملنے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ کیوں؟ مدینہ سے تم یہاں مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو؟ کھائے کے لیے بھائی. انہوں نے کہا کہ حضرت انی جیتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث، ایک حدیث کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. آپ لوگ تو یہی کہیں 2 کلومیٹر سے 5 کلومیٹر سے 50 کلومیٹر سے آئے ہیں اور بسوں سے آئے ہیں اور ذرائع نقل و حمل بہت اچھے ہیں، آپ آگئے. یہ آدمی مدینہ سے چل کر دمشق جاتا ہے اور آپ کو ایک بیٹھک میں علماء 20 حدیث 50 حدیث آپ کو سنا دیتے ہیں. یہ آدمی مدینہ سے سفر کر کے دمشق آتا ہے، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے. کائے کے لیے وہ خود بتاتا ہے انی جیتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے آیا ہوں. کائے کے لیے؟ لحدیث، ایک حدیث کے لیے، خالی صرف ایک حدیث کے لیے. کیسے؟ بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ وہ حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. بس میں وہ ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ سے سفر کر کے دمشق آیا ہوں. یہ ہے حدیث کی عظمت. اللہ اکبر.
حدیث کی عظمت وہی جان سکتا ہے. قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری. گوہر کی قدر یا تو جوہری ہی جانتا ہے یا پھر بادشاہ جانتا ہے. اسے ایک ترکاری بیچنے والے کے سامنے رکھ دو تو وہ کیا جانے پتھر میں اور گوہر میں وہ کیا فرق کرے گا، اس لیے کہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ گوہر ہے. قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری. گوہر کی قدر، ڈائمنڈ کی قدر وہی جانتا ہے جو اس کا پارکھی ہے، وہی جانتا ہے جو اس کا پہننے والا ہو. قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری. ایک ترکاری بیچنے والا بھلا یہ کیسے جان سکتا ہے کہ یہ پتھر ہے یا یہ ہیرا ہے؟ ہیرے کی قدر تو دو ہی آدمی جانتے ہیں، یہ حدیث کی قدر جانتے تھے. آج حدیثوں کی پہچان اور اس کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو ہم ترکاری بیچنے والے کی طرح ہیں. یہ آدمی حدیث کی قدر جانتا تھا، تب اس نے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا صرف ایک حدیث سننے کے لیے. حضرت ابو درداء حیران ہیں. پہلے جو وہ حدیث اس نے پوچھا تھا اس کو تو بعد میں آپ نے بتایا، پہلے یہ بتایا کہ تم یہ جو حدیث لینے کے لیے آئے ہو اس کی فضیلت بتاتا ہوں میں. آپ نے فرمایا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بے شک میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو آدمی کوئی راستہ چلے اور مقصد ہو قرآن کا علم حاصل کرنے کا، مقصد ہو حدیث کا علم حاصل کرنے کا، تو وہ راستے پر نہیں چل رہا ہے بلکہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے. اللہ، جو آدمی حدیث کے لیے راستہ طے کرے تو وہ راستہ حدیث کی تلاش کا ڈائریکٹ جنت کی طرف جاتا ہے. آپ خوش ہو جائیے، حدیث کی عظمت آپ کو معلوم ہو گئی کہ حدیث حاصل کرنے کے لیے آپ جس راستے پر چل کر آئے ہیں، در حقیقت حدیث حاصل کرنے کا وہ راستہ جنت کا راستہ ہے. یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی. یہ ہے حدیث کی عظمت پر دوسری دلیل کہ ایک آدمی ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے صرف حدیث سننے کے لیے آتا ہے صحابی سے. اور حضرت ابو درداء ایک حدیث سناتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ بیان فرماتے سنا کہ جو آدمی قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو در حقیقت وہ راستہ جس پر وہ چلتا ہے وہ جنت کا راستہ ہے. حدیث کی عظمت پر یہ دوسری دلیل. تیسرے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِرِجَالِ طَالِبِ الْعِلْمِ. قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی چلتا ہے تو ایک نوری مخلوق فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. یہ حدیث کی عظمت پر تیسری دلیل. اور وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. قرآن اور حدیث کا جاننے والا عالم، اس کے لیے کائنات میں آسمانوں میں جو مخلوق ہے نوری مخلوق وہ مغفرت کی دعا کرتی ہے. زمین پر جو مخلوقات ہے وہ دعا کرتی ہے کس کی؟ مغفرت کی. کہ اے اللہ قرآن اور حدیث کے جاننے والے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی معاف کر دینا. تو یہ ہوا آسمانوں کا معاملہ، یہ ہوا زمین کا معاملہ، پانی کا معاملہ. والحیتان فی جوف الماء، حوت کی جمع حیتان، حیتان مانے مچھلیاں. مچھلیاں دعا کرتی ہیں پانی میں کہ اے اللہ قرآن اور حدیث کے جاننے والے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا. یہ حدیث کی عظمت پر چوتھی دلیل. اور وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی پانچوں وقت کی نمازوں کا پابند ہے، ایک آدمی پورے رمضان کے روزے رکھتا ہے، ساتھ میں ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، جمعرات کے روزے رکھتا ہے، پیر کے روزے رکھتا ہے، بہت بڑا عابد ہے، برابر نمازیں پڑھتا ہے، بہت بڑا پرہیزگار ہے. وہ ایک طرف عالم ایک طرف، دونوں میں فرق کیا فرمایا؟ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. جیسا کہ 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا ہو تو دیگر جو ستارے ہیں وہ اس کے سامنے بالکل ہیچ نظر آتے ہیں. ایسے ہی ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ہے. ایک طرف پرہیزگار ہے، دوسری طرف عالم ہے. عالم کو کہا گیا کہ یہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے اور عابد کو کہا گیا ٹمٹماتے ستارے کی طرح ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم کے مقابلے میں عابد کی حیثیت بہت کم ہے. یہ علم کی فضیلت پر پانچویں دلیل ہے. اور آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے عالم لوگ یہ انبیاء کے وارثین ہیں. کیا مطلب؟ ہم لوگ جب مرتے ہیں تو جائیداد چھوڑ کر کے جاتے ہیں، پیسہ چھوڑ کر جاتے ہیں، زمینیں چھوڑ کر جاتے ہیں، مکانات چھوڑ کر کے جاتے ہیں. بعد میں وارثین کو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، تقسیم ہو جاتی ہے. لیکن انبیاء وہ مقدس
گروہ ہیں کہ یہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو پھر یہ مال چھوڑ کر نہیں جاتے. مال چھوڑ کر کے نہیں جاتے. کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ علم چھوڑ کر جاتے ہیں. قرآن کا علم, حدیث کا علم. اللہ گویا انبیاء کرام کا ورثہ قرآن اور حدیث کا علم ہے. یہ علم قرآن اور علم حدیث پر چھٹی دلیل. اور فرمایا گیا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. انبیاء پیسہ جائیداد یہ وراثت میں چھوڑ کر نہیں جاتے. انما ورثوا العلم, علم کو چھوڑ کر جاتے. کون سا علم؟ قرآن کا علم اور حدیث کا علم. ارے جو نبی چھوڑ کر ورثہ جائے, جو نبی کی وراثت ہو, اس کو جو لے فمن اخذہ اخذ بحظ وافر, جس کو جتنا یہ علم مل گیا اتنا بڑا خوش نصیب, اتنا بڑا لکی. یہ حدیث اور قرآن کی عظمت پر ساتویں دلیل ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے علم کے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو کس طرح واضح طور پر بیان فرمایا. یہ ہے علم قرآن اور علم حدیث کی فضیلت.